السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، پچھلے دو درس سے ہم اور آپ اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کی سوانح سماعت کر رہے ہیں۔ ہم نے سنا کس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ہر طرح کے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی دعوت دی، لیکن آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ اپنی قوم کی حرکتوں سے تنگ آ کر نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ اب آگے قوم کی ہلاکت کی دعا آپ نے کیوں کی؟ نوح علیہ السلام نے قوم کو برباد کرنے کے لیے دعا اس لیے نہیں کی کہ آپ کی قوم نے آپ کو گالیاں دی یا دھمکی دی تھی، یا آپ کو سنگسار کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، بلکہ صرف وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ جسے تو نے خود بتا دیا ہے کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے بغیر اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، تو ان سے ایمان کی امید جب نہیں ہے اور ان کی اولاد بھی سوائے بدکاری اور ناشکری کے امید نہیں، تو ان کو زندہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اے اللہ، میں تو عاجز و مغلوب ہو چکا ہوں، تو اپنے دین اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کی خاطر میری امداد فرما۔ رب تعالی نے کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد رب تعالی نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم، اور کشتی بناؤ ہماری مدد اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ یعنی کافروں کے عذاب کی تاخیر کی کہیں دعا نہ کر دینا، کیونکہ ان کے غرق ہونے کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے غرق ہونے کا وقت بھی معین ہو چکا ہے، اس لیے جلدی کا مطالبہ بھی نہ کرنا، کیونکہ وقت مقررہ سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافر ہیں، وہ بھی غرق ہو جائیں گے، ان کے بچانے کی دعا بھی نہ کرنا، کیونکہ تمام کافروں کے ڈوبنے کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ کشتی کا ڈیزائن اللہ تعالی کی وحی اور جبرائیل علیہ السلام کی معاونت سے تیار ہوا۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی کی، کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا اور اس کے درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں، اور پچھلا حصہ مرغ کے دم کی طرح بنائیں، اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کریں، اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر حصے میں تارکول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں جبرائیل علیہ السلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی معاونت کی۔ کشتی کیسی تھی؟ کشتی کی لمبائی 300 ذرا یعنی 450 فٹ، چوڑائی 50 ذرا یعنی 75 فٹ، اور اونچائی 30 ذرا یعنی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار ہونے میں 2 سال لگ گئے۔ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے،
اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے تھے، اور درمیانی حصے میں پالتو جانور چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی انہوں نے ساتھ رکھی تھی۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد، کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، جن کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے اور ہر ایک کی بیوی، اور نوح علیہ السلام خود اور آپ کی ایک زوجہ۔ گھر کے یہ 8 افراد تھے، اور 70 افراد اور تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس طرح کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد 78 تھی۔ علامہ آلوسی نے آپ کے بغیر 79 آدمی یعنی 72 اور 7 آپ کے قبیلے کے اور ایک آپ خود، اس طرح کل 80 آدمی تھے۔ اس روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ اور ایک بیٹا کنعان کافر تھے جو غرق ہو گئے تھے، ان کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ کشتی کو دیکھ کر قوم کا مذاق اڑانا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی کہ اسے کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے یہ سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ بات سن کر قوم آپ کا مذاق اڑاتی، اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا ہی نہیں ہے، اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، یہ تو سراسر حماقت ہے۔ کبھی کہتے پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو۔ اس طرح سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کو قرآن مقدس میں ذکر فرمایا۔ اور نوح کشتی بناتے ہیں، اور جب اس قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں اس پر ہنستے، بولے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو۔ یعنی آج اگر تم ہماری کشتی بنانے پر اعتراض کرتے ہو، مزاح کرتے ہو، تو تم جب ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم بھی اللہ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر خوش ہوں گے۔ طوفان کا آغاز تنور سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا، اور ایمان والوں کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تنور کوفہ میں تھا۔ صحیح یہی ہے کہ عام تنور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی، اسی سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم، اور یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تنور نے جوش مارا، یعنی جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اسی طرح تنور ابلنا شروع ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا اب طوفان آنے والا ہے۔ کشتی پر سوار ہونے اور دعا پڑھنے کا حکم۔ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دے دیا اب کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ اور آپ نے کہا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا نام لینے کا حکم دے کر یہ واضح کر دیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے اسے چلنا ہے،
اور اسی کے فضل سے اس کا لنگر انداز ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد نہ کرو بلکہ صرف اللہ تعالی کی ذات پر اعتماد کرو۔ یہ کشتی صرف ایک سبب ہے۔ کتنا عظیم طوفان تھا۔ جب طوفان کی ابتدا تنور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے کا اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمانوں اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، زور سے بہتے پانی سے اور زمین کے چشمے کر کے بہا دیے، یعنی زمین سے چشمے جاری کر کے زور سے پانی بہا دیا، اور دونوں پانی مل گئے مقدار پر جو مقدر تھی۔ زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتیں تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی۔ رب تعالی نے فرمایا، مفہوم، اور وہ یعنی کشتی انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موجوں کی بلندی اس وقت ہوتی ہے جب ہوا بھی تیز اور شدید ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارشوں اور زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ شدید آندھیاں بھی چل رہی تھیں، جن سے اٹھنے والی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ کشتی کا چلنا اور منزل پر پہنچنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں اور وحشی جانوروں اور دوسرے جانوروں کو بھی حکم دیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، نبی کی عظمت کو جانور تو جانتے ہیں، بے وقوف لوگ نہ جانے تو اپنی بدبختی کا ماتم کریں۔ فائدہ، مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ یہودی لوگوں سے گزر ہوا جنہوں نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی اور نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ خیال رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے، جس میں بالخصوص نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا غرق ہونا اور نوح علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے حق میں التجا کرنا۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے، آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں۔
اور روزانہ پابندی کے ساتھ خود بھی سماعت کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔